اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو چند ایسے پہر بتاؤں گا جب اللہ پاک کی رحمت اپنے بندے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کی جانب سے مانگی گئی کوئی بھی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ رات کے پچھلے پہر میں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کی جانب انسان مانگتا ہے تو اللہ پاک کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک توقف کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایک تنہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کر سکوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر سکوں، کوئی سائل ہے جس سے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر سکوں، کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کر لوں۔ اللہ پاک کسی طرح فرماتے ہیں یہاں تک کہ نماز طلوع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نصف رات یا رات کے آخری تنہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتے ہیں، جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم۔ رات کا وہ پہر ہوتا ہے جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اذان اور اقامت کے دوران اگر ہم انسان اپنے رب سے مانگے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے دوران دعا قبول کی جاتی ہے، پس تم زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرو۔ اذان اور اقامت کا مختصر ترین سا وقت ہوتا ہے، اگر انسان اپنے رب سے اس دوران دعا مانگے تو کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دوران نماز اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ ویسے تو سارے نماز میں ہی دوران میں آسمان کی طرف نگاہ بلند کرنا حرام ہے، لیکن نماز میں دعا کے وقت ایسا کرنا خصوصاً حرام ہے، کیونکہ عام طور پر دعا کے وقت نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہیں۔ دوران نماز جن مواقع پر دعا کرنا درست ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی نماز میں تکبیر تحلیمہ کے بعد، وطر میں رکوع کے بعد اور قرآن سے فارغ ہو جانے یا کسی بھی پیش آمد معاملے کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، اللہ نے سن لی اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی، ہمارے اللہ تیرے ہی ساری تعریف ہیں، آسمان زمین ہر چیز براؤ کے برابر ہے۔ رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا فرماتے تھے، اے میرے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں اور تجھ سے ہی بخشش مانگتے ہیں۔ سجدوں میں آپ اکثر سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے، تو سجدوں کے دوران مانگا کرتے تھے، تشہد کے بعد سلام سے پہلے مانگا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بات اہم ہوگی کہ ہم ان 7 موقعوں میں 8 کا بھی اضافہ کر دیں۔ وہ 8واں موقع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن پاک میں دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں نے خیال کیا کہ آپ 100 آیات پوری کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے گئے تو میں نے سوچا آپ ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے، مگر آپ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور اس سے مکمل کیا، پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور اس سے مکمل کیا، پھر آپ نے آل عمران کی تلاوت شروع کر دی، پھر اس سے بھی مکمل کر دیا۔
ठहर ठहर करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे। जब कोई तस्बीह की आयत आती तो तस्बीह करते, जब कोई मांगने वाली आयत आती तो आप अल्लाह पाक से मांगते, और जब पनाह तलब करने का मौका आता तो आप अल्लाह पाक की पनाह भी तलब करते। और फिर आपने रुकू किया, रुकू में सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह करते। आपकी रुकू में इतना लंबा हो जाता जितना क़याम। आपने समीउल्लाह लिमन हमिदा कहा, आपका इतना लंबा क़याम जितना आपने रुकू किया। फिर आपने सजदा किया, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह करते। आपका सजदा इतना लंबा और आपका क़याम था। इन हदीस में कुरात के दौरान दुआ मांगने का भी जिक्र आया है। सजदे के वक्त अगर बंदा अल्लाह पाक से कोई भी दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह पाक ने रुकू की हालत में कुरान करीम पढ़ने से मना किया ताकि आदमी अल्लाह पाक की तस्बीह और तमहीद बयान करे, और सजदे इसलिए मना किया ताकि आदमी इस मौका पर दुआ और सवाल करे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र के वक़्त पर्दा हटाया तो लोगों ने सैयदना अबू बकर के पीछे सफ़ें बांध कर खड़ी शुरू कर दी। ये वाक़या नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त आया, मरज़ल मौत के वक़्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों नबूवत की खुशखबरियों में से कोई चीज़ बाकी नहीं रही सिवाय अच्छे ख्वाब के जिसे खुद मुसलमान देखता है। तो ये वो औकात हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इन औकात में एक बंदा अपने रब से मांगता है तो अल्लाह पाक कभी भी उसकी दुआओं को रद्द नहीं कर फरमाते। रात के जब आप दुआ मांगा करें तो इन औकात में मांगें। रात के पिछले पहर में मांगें, अजान और इकामत के दौरान दुआ मांगें, नमाज में दुआ मांगें, इब्तदाए नमाज में तकबीर तहलीमा के बाद दुआ करें, वित्रों में रुकू से कबल और कुरा के बाद आप दुआ करें, सजदे में दुआ करें, नमाजों के बाद दुआ करें, और जुमे वाले रोज़ आप दुआ करें। तो ये वो औकात हैं जो हदीस मुबारक की रोशनी में मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर इन औकात में आप अपने अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपकी कभी भी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाएंगे। आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरों तक भी शेयर करें। ये बेहतरीन सदका जारिया है, जितना आप शेयर करेंगे अल्लाह पाक इतना आपको सवाब से नवाजेंगे। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें।